بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد جوره لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الله جل جلاله وعم نواله وأعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه بحمد وصلاة حضور سر کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی رازقوں محبت و عقیدوں کا خیال کرنے کے بعد دعا میں دخل کرنے تو ہماری ساری کو اپنی بارگاہ کے اندر حضور فرمائے اور رب الجلال اس جمعہ المبارک کے اس مقدس دن کے صدقہ سے اور رب الجلال رمضان مبارک کی مقدس ساعات کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رب الجلال ہم سب کے مرحومین کی درجات کو بلند فرمائے رب الجلال کے فضل اور توفیق سے بحمدللہ رب الجلال کا ذکر ہے کہ رب الجلال نے اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں 5واں جمعہ عطا فرمایا رب الجلال کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا ہے رب الجلال کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں رب الجلال کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رب الجلال جتنی ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں لیکن پھر بھی رب الجلال کا ہر وقت یعنی جو بھی ہماری طاقت ہے جتنی ہماری وسعت ہے جو ہماری وسعت ہے اس کے مطابق ہر وقت ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ رب الجلال ایسا فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید فرمایا کہ جب میں تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہوں تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہوں ہر قسم کی نعمتوں سے تمہیں آراستہ کرتا ہوں اس دنیا کو اس جہان کو تمہارے لیے ہر قسم کی نعمت سے مزین کر دیا اب جب تمہارے پاس ہر شے میسر ہے تمہیں رب الجلال ہر شے دے رہا ہے اب تمہارا کام یہ ہے کہ دو ہی مطلب تم کام کر سکتے ہو یا تو رب الجلال کا شکر ادا کرو گے یا پھر رب الجلال کی ناشکری کرو گے اب رب الجلال کا شکر ادا کرو تو رب الجلال کو اس کا کوئی نفع نہیں رب الجلال ہمارے شکریہ ادا کرنے سے بے نیاز ہے غنی ہے ہر چیز سے غنی ہے اور اگر ہم رب الجلال کی ناشکری کریں تو پھر بھی رب الجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رب ذوالجلال کی ذات میں، رب ذوالجلال کی عظمت میں، رب ذوالجلال کی ذات جلالت کے اندر
کوئی بھی نقصان نہیں آئے گا، بلکہ یا ہم شکر کریں گے یا ہم ناشکری کریں گے۔ شکر ادا کریں گے تو فائدہ کس کا ہے، اور ناشکری کریں تو پھر نقصان کس کا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا ہے۔ رب الجلال صاحب فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا میری نعمتوں کا، میری نوازشوں کا، تو لازیدنکم، جو رب الجلال تمہیں پہلے عطا فرما رہا ہے رب الجلال اسے بھی دگنا کر دے گا۔ لازیدنکم، ہم اس کو بڑھا کر دیں گے تمہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو جو رب الجلال دے سکتا ہے وہ رب الجلال لے بھی سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمیں رب الجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ رب الجلال کی طرف سے ہمیں جو جمعہ المبارک کا مقدس لمحہ پھر سے میسر آیا، یہ جمعہ الوداع، تو اس کے حوالے سے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابتدائے رمضان کے اندر ہم کس حالت میں تھے، کس موڑ پر تھے، اور آج کس موڑ پر ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں کہ رب الجلال نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی، رب الجلال کا احسان ہے۔ رب الجلال نے ماہ صیام عطا فرمایا، ماہ رمضان عطا فرمایا، اور اس کی مقدس گھڑیاں، اس کی مقدس راتیں عطا فرمائی۔ تو کیا رب الجلال نے جب وعدہ فرمایا ہے کہ میں فرض کا 70 گنا کر دوں گا اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ بھی کئی گنا بڑھا کر دوں گا، تو آیا رب الجلال نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں اتنا ثواب عطا فرماؤں گا، کیا ہماری حالت بھی بدلی ہے؟ کہ ابتدائے رمضان کے اندر جو ہماری حالت تھی آج انتہائی رمضان ہے، تو کیا ہماری حالت اس سے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں؟ جس بندے کی حالت تبدیل ہوئی ہے اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رب الجلال کا فضل ہے، پہلے کچھ ہو سکتا تھا، پہلے میرے دماغ کے اندر وسوسے آ جاتے، بدکاری کے، بدنگاہی ہو جاتی تھی، لیکن الحمدللہ رب الجلال کا فضل ہے کہ رب الجلال نے اس ماہ شام کے صدقہ سے اور اس میں روزے رکھنے کے صدقہ سے اور رب الجلال کی عبادات کرنے کی وجہ سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے رب الجلال نے مجھے ہر چیز سے دور کر دیا ہے، ہر قسم کی بدی سے، ہر قسم کے گناہ سے۔ تو رب الجلال کا وہ شکریہ ادا کرے کہ رب الجلال نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا تھا اور جو رب الجلال نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، اور آج اس کا دل مطمئن ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس حالت میں پہلے تھا آج بھی اسی حالت میں ہے، تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ رب الجلال نے ہمیں ایک گولڈن چانس عطا فرمایا، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس شام تک، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور پھر چاند رات کی عبادات مزید ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی دگنا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ جب رب الجلال کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں؟ نعمت کا شکریہ ادا ایسے کریں کہ جو رب الجلال کے مناسب ہے، جس کا رب الجلال حکم عطا فرماتا ہے۔ اگر رب الجلال کے اوامر ہیں تو ہم رب الجلال کے احکامات پر عمل کریں اور ان کو بجا لائیں، اوامر پر عمل، اور جو نواہی ہیں ان سے اجتناب ہم پر لازم ہے۔ اور پھر ہمارے لیے ہم پر یہ لازم بنتا ہے کہ رب الجلال کی فضل اور توفیق سے جب رب الجلال نے ہمیں ماہ صیام عطا فرمایا اور ماہ قرآن عطا فرمایا اور اس کے اندر ایک مقدس رات بھی عطا فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس کا درجہ، جس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ رب الجلال فرماتا ہے کہ 1000 مہینے بھی ہوں، 1000 مہینے، اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہے اس کا۔ تو آج اگر اس موقع پر یہ جب مقدس لمحات گزر گئے اور جب عید آ گئی، اب عید آئی تو اگر ہم پھر انہی کوتاہیوں کے اندر مصروف ہو گئے، اگر ہم نے جو کام پہلے کرتے تھے رمضان سے پہلے، اگر آج پھر ہم نے وہی شروع کر دیے آج رات کے بعد، تو پھر ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم رب الجلال کے عطا کردہ انعامات کو اور رب الجلال کے عطا کردہ انعامات کے اندر جب رب الجلال نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی، یہ ایام عطا فرمائے تو ان کے اندر جب ہم نے عبادت
کی، ہم عبادت کرتے رہے اور قرآن پڑھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، تو رب الجلال نے ہمارے دلوں کو منور کر دیا قرآن کی روشنی سے اور ماہ صیام کی روشنی سے۔ اور اگر ہم پھر وہیں پر آ کر کھڑے ہو جائیں، عید گزرے اور عید گزرنے کے بعد ہمارے پھر وہی پورے کام، ہمارے پھر وہی آرام کام، اس ماہ صیام کے اندر تو اگر ہم نے نمازیں پڑھی، اگر ہم نے قرآن پاک بھی پڑھا، رب الجلال کی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے قرآن سنا، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے۔ لیکن روزے رکھ لیے پورا رمضان، اگر عید آئی اور عید کے گزرنے کے بعد یا عید والے دن ہم انہی کاموں کی طرف آ جائیں تو پھر پورا کا پورا ثواب جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب الجلال صاحب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے ما قبل والی جو امتیں ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، کہ جب تم رب الجلال کی عطا کردہ توفیق سے رب الجلال کی رضا کی خاطر جب تم روزہ رکھو گے تو چونکہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے مومن کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے۔ فرمایا کہ جب روزہ ڈھال ہے، جب روزے کو تم صحیح طریقے سے ادا کرو گے اور پھر رب الجلال کی طرف سے جو ہم پر یہ فرض کردہ انعامات ہیں، ہم پر یہ فرض کردہ روزے ہیں یا نمازیں ہیں، ان کو جب صحیح طریقے سے تم ادا کرو تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ کی دولت سے تم مالا مال ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی بندہ پورا رمضان تو روزہ رکھتا رہا، پورا رمضان قرآن بھی پڑھتا رہا، نماز تراویح بھی پڑھتا رہا، لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ مقصد نہیں تھا، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ مقصد نہیں تھا کہ میں رب الجلال کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں، اور اگر عید والے دن پھر سے وہی کام شروع ہو گئے جو پہلے رب الجلال کی محرمات کو وہ توڑ رہا تھا، رب الجلال کی حدود کو توڑ رہا تھا، تو پھر رب الجلال کی طرف سے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن وہ اس امید میں ہوگا کہ میں روزہ دیکھوں، روزے کے ادھر پہاڑ لگے ہو، روزے کے اجر و ثواب کے یہاں پر پہاڑ ہو، نماز کے اجر و ثواب کے پہاڑ ہو، لیکن وہاں پر کچھ نظر نہیں آئے گا، ایک روزے کا بھی ثواب نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ماہ صیام کا احترام تھا، جو قرآن کا احترام تھا اور جو ان کو ادا کرنے کا طریقہ تھا، جب ہم نے ان کو اچھے طریقے سے نہیں نبھایا تو قیامت والے دن ہم اس امید میں ہوں گے کہ کہیں ہمیں نظر آ جائے ہمارے روزوں کا ثواب، کہیں ہمیں نظر آ جائے ہمارے قرآن پڑھنے کا ثواب، کہیں پر ہمیں نظر آ جائے ہماری نمازوں کا ثواب، لیکن اس وقت نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری اس ادائیگی کے اندر کوتاہیاں، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر ہماری وہ کوتاہیاں کہ جو رب الجلال کو ناپسند ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے اب بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ رب الجلال نے ماہ صیام عطا فرمایا اور پھر ماہ قرآن عطا فرمایا، اب جب یہ گزر رہا ہے تو ہم اس کو رو کر الوداع کریں، اور پھر الوداع کریں تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اے ماہ صیام معافی بھی مانگے اس سے، کیونکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن انہوں نے بھی سفارش کرنی ہے۔ تو آج اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی، ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو رب الجلال کی بارگاہ کے اندر ہم معافی مانگیں اور ماہ صیام سے اور قرآن سے معافی مانگیں تاکہ قیامت والے دن ہمارے لیے سفارشی بن سکے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے اب بھی وقت ہے، رمضان کے کچھ لمحات موجود ہیں، ان مقدس لمحات میں رب الجلال کی بارگاہ کے اندر ہم توبہ کریں۔ جب توبہ کر لیں گے اور توبہ کرنے کے بعد پھر جب ہم رب الجلال کی عطا کردہ توفیق سے اگلے اعمال کریں گے تو رب الجلال کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر نور بھر دیا جائے گا۔ جب نور بھر دیا جاتا ہے تو پھر بندہ کوئی بھی برا کام کرنے لگتا ہے تو وہ جو اندر نور ہوتا ہے وہ برا کام کرنے نہیں دیتا، کیونکہ بندہ اگر گناہ گار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کی جو چادر ہے، سفید چادر،
وہ داغدار ہوتی رہتی ہے، داغدار، داغ داغ داغ، ایک گناہ ایک داغ، دوسرا گناہ دوسرا داغ۔ جب متعدد گناہ کئی بار گناہ کرتا ہے تو اس کی چادر ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب چادر ساری کی ساری داغدار ہو گئی تو اب وہ بندہ اگر کوئی گناہ کرنے بھی لگتا ہے تو اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اس کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی بندہ اگر نیک ہے، پارسا ہے، برگزیدہ ہے، اور اگر کہیں پر غلطی سے یا جان بوجھ کر اس سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو سفید چادر پر اگر کوئی خون کا دھبا لگ جائے یا کسی اور شے کا دھبا لگ جائے تو بندے کو برداشت نہیں ہوتا۔ جب برداشت نہیں ہوتا تو مومن کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کی تو کی کیسے، تو وہ فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر التجائی کرتا ہے، رب ذوالجلال سے معافی مانگتا ہے۔ آج جب ہمیں رب ذوالجلال نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو آج ہم پر یہ لازم ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اپنی وہ گناہوں کی چادر جو گناہ کر کے سیاہ ہو چکی ہے یا کچھ رہتی ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، گناہوں سے استغفار کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہماری وہ دل کی جو چادر ہے، نور ایمانی جو ہے، وہ دوبارہ سے چمکے۔ جب دوبارہ سے چمکے گا تو پھر آپ دیکھنا کل کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نامناسب فعل بھی آپ سے سرزد ہونے لگا تو رب ذوالجلال کی طرف سے جو وہ نور ایمانی دل کے اندر چمک رہا ہے وہ آپ کو وہ نامناسب کام ہی نہیں کرنے دے گا، چاہے جائے کہ حرام کام ہو۔ تو اس وجہ سے ہم سب پر لازم ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ جو ہمیں یہ ساعات میسر ہیں، جو ہمیں یہ وقت میسر ہے، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو رب ذوالجلال جب لے لیتا ہے تو اس کے بعد ہی بندہ ان کی قدر کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو رب ذوالجلال نے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ کیونکہ جب صحت چلی جاتی ہے تو اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ جب میں تندرست تھا میں یہ کام بھی کر لیتا، یہ کام بھی کر لیتا، فلاں کام بھی کر لیتا اور فلاں طرف بھی چلا جاتا۔ لیکن فرمایا کہ جب وہ گناہگار، وہ بندہ جس کے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے پوری صحت موجود تھی، رب ذوالجلال نے اس کو تندرست بنایا تھا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوسرے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو جو دوسری نعمت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے وہ فرصت ہے اور وہ وقت ہے۔ تو وقت کی قدر ہر بندے پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت کی قدر اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وقت خود اپنی قدر کرواتا ہے۔ لیکن جب بندے کو وقت کی قدر ہوتی ہے تو اس وقت وقت نہیں رہتا، وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا یہ جہان، پوری یہ کائنات سو رہی ہے، اور پوچھا گیا کہ جاگے گی کب؟ فرمایا کہ جب فوت ہو جائے گی، جب ہمارے جسم سے روح نکال لی جائے گی، جب ہم قبر کے اندر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر نہ تو ہمارا کوئی کام، یعنی اگر وہاں پر ہم کوئی عبادت کرتے بھی ہیں وہ عبادت ہمارے کام نہیں آئے گی، عبادت وہی کام آئے گی جو ہم نے زندہ رہتے ہوئے کی، عمل صالح وہی کام آئے گا کہ جو ہم نے زندہ رہتے ہوئے کیا۔ تو لہذا وقت کی قدر جو ہے ہر بندے پر لازم ہے۔ اگر ہم نے وقت کی قدر نہ کی اور وقت گزر گیا اور اس وقت وقت کے گزرنے کا ہمیں اس وقت خطرہ لاحق ہوا تو اس وقت وقت کی جو نہ قدری ہے اور نہ شکری جو ہم نے کی تھی اس کا بھی وقت نہیں ہوگا اور اس پر پچھتاوا کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں جو آج یہ موقع میسر آیا، رب ذوالجلال نے ایک بار پھر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور یہ ہم سے جا رہا ہے اور گزر رہا ہے۔ تو ہر بندے پر لازم ہے کہ کس نے اس مہینے کے اندر کتنا کام کیا، کس نے رب ذوالجلال کو کتنا خوش کیا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ سوچتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے نا اپنا دل کے اندر جھانک کر وہ دیکھے کہ وہ رب ذوالجلال کو راضی کر سکا یا نہیں، رب ذوالجلال کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے آنسو جاری ہوئے تو میری طرف سے اس کو مبارک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ جو تمہیں تھوڑا سا اب وقت رہ گیا، کوئی پتہ نہیں سانس جانے کا، کل آپ کو عید میسر آئے یا نہ آئے، اگلا رمضان آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، تو یہ جو تھوڑے سے لمحات رہ چکے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے یا ایھا الذین آمنوا
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ایسی توبہ کریں کہ اس توبہ سے ہٹنے کی بھی گنجائش نہ ہو۔ رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے میں کچھ بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام یہ صدقۃ الفطر اور اس کے علاوہ باقی جو صدقات ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ رب ذوالجلال کی یہ حکمت ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان پیدا فرمائے۔ اب انسانوں میں سے کچھ غنی ہیں، کچھ مالدار ہیں اور کچھ فقیر ہیں۔ اب اس کی حکمت یہ رب ذوالجلال کی فنڈ ہے، رب ذوالجلال نے یہ تقسیم کی ہے کہ تاکہ جو غنی ہیں، جو مالدار ہیں، وہ بھی یہ سمجھے کہ رب ذوالجلال نے ہی انہیں مالدار بنایا ہے، اور جو فقیر ہیں انہیں بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ رب ذوالجلال ہماری اس حالت پر راضی ہے، تو جس حالت پر رب ذوالجلال راضی ہے ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رب ذوالجلال کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ تو لہذا رب ذوالجلال کی تقسیم پر کبھی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس حالت میں بھی رب ذوالجلال نے رکھا ہے ہمارے لیے وہی بہتر ہے۔ جو رب ذوالجلال ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے ہم بھی اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اب رب ذوالجلال نے کچھ کو مالدار بنایا، کچھ کو غنی بنایا، کچھ فقیر ہیں، تو اب مالداروں کے لیے کیا لازم ہے، فقیر پر کیا لازم ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بھی کئی ارشادات ہیں، رب ذوالجلال کا بھی فرمان ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا، جو کچھ رزق عطا فرمایا، فرمایا کہ اس سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ، قبل اس کے کہ وہ قیامت کا دن آئے کہ جس دن نہ تو کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ اس وقت کوئی دوست ہوگا، اور نہ ہی رب ذوالجلال کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت قبول ہوگی، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے خرچ کرو۔ اور پھر خرچ کیسے کرو؟ اب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر 1,00,000 میں سے 5,000 اگر خرچ کر دوں گا، یا 20,000 میں سے 1,000 خرچ کر دوں گا، یا پھر اتنی میرے پاس جائیداد ہے اور اس جائیداد میں سے میں اتنا سا خرچ کر دوں گا، میرے لیے تو خسارہ ہے، میرے لیے تو اس کے اندر کوئی نفع نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی بھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تحت، فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی کسان ہے، ابھی آپ نے گندم اٹھائی، گندم اٹھانے کے بعد کپاس بیجے یا جو بھی بیجے، اس کے بعد جب نیا گندم کا سیزن آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کے اندر علیحدہ سے 2 توڑے 3 توڑے یا بیج کے لیے کچھ نہ کچھ گندم موجود ہوگی، گندم موجود ہوگی۔ فرمایا کہ جب کسان گندم بوتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بیج جو ہے وہ بوتا ہے تو وہ تو جا کر اپنا پورا توڑا خالی کر دیتا ہے، وہ جاتا ہے کھیت کے اندر، اس نے ڈرل کروانی ہے یا ویسے اس نے اس طرح چھٹا دے دیا۔ فرمایا کہ ہوتا کیا ہے، اس کے پاس جو اس نے پورا سال جو گندم سنبھال کے رکھی تھی، ایک لمحے کے لیے تو اس نے ختم کر دی۔ وہ گھر سے جب گیا تھا تو 2 توڑے تھے اس کے پاس، لیکن جب واپس آیا تو وہ خالی توڑے تھے۔ فرمایا کہ کبھی بھی اس کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی وہ بندہ اس پر پریشان نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال کی حکمت ہے کہ آج اس نے جو زیر زمین ڈال دیا تو کل کوئی ایک ایک دانے پر پتہ نہیں کتنے کتنے دانے رب ذوالجلال اگائے گا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر صدقہ دینا ہے تو صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ رب ذوالجلال تمہارے مال کو دگنا کر دے گا۔ اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت کیا ہے کہ انسان آج اگر کسی کو قرض دے رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس نے کسی کو ویسے پیسے دینے ہو اور واپسی کی امید نہ ہو۔ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ واپسی زیادہ چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ بندہ
جو رب ذوالجلال کو قرض حسنہ دے. اب رب ذوالجلال کو کون قرض دے سکتا ہے؟ رب ذوالجلال کو کس کی پرواہ ہے؟ رب ذوالجلال کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ فرماتا ہے، پھر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ رب ذوالجلال کو کون بندہ ہے جو رب ذوالجلال کو قرض حسنہ ادا کر دے. اور وہ قرض حسنہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کے راستے کے اندر خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. فرمایا کہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کہ تم دو گے ایک گنا، رب ذوالجلال اس کو دگنا چگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا. جس طرح بظاہر جب تم کھیت کے اندر بیج بو رہے ہوتے ہو تمہیں نظر یہی آتا ہے کہ ہمارے پاس بیج ختم ہو گیا، ہمارے پاس جو دانے تھے، ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا. فرمایا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس ایک دانے سے رب ذوالجلال کتنے دانے اگاتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح جو بندہ رب ذوالجلال کے راستے کے اندر قرض حسنہ ادا کرتا ہے، رب ذوالجلال کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کو دگنا چگنا ادا کر دیتا ہے اور بظاہر بندے کو نظر نہیں آتا. تو یہ نصاب شریعت نے ہم پر یہ لازم کیا ہے. جو صاحب نصاب ہے اور اس کے مال پر پورا سال گزر گیا، اس کے لیے لازم ہے کہ جب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھے. جو بھی اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوس میں جو بھی فقیر، غریب، غربا، مساکین، ان کو ادا کرے. اور جب کھیتی کا معاملہ آیا تو کھیتی میں یہ فرمایا کہ 20واں حصہ ادا کرے. اور اسی طرح صدقہ فطر، اب صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے تم یہ سمجھتے ہوگے، اللہ کرے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، کسی کے دماغ کے اندر یہ سوچ نہ ہو، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں تو ہم نے کسی پر احسان کیا. نہ، یہ احسان نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمہ للمساکین. فرمایا کہ تم نے جو یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یا جو تم یہ صدقہ فطر ادا کرتے ہو، یہ کبھی بھی احسان نہ سمجھنا، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے تم نے جب یہ ادا کرنا ہے رب ذوالجلال کے راستے میں غریب کو، مساکین کو، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ روزے کے اندر جو تمہاری کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، روزے کی حالت میں تم نے جو نامناسب کام کیا، تم نے جو لغویات بکی، تمہارے منہ سے کوئی گالی نکل گئی یا کوئی نامناسب کلمہ نکل گیا، تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی روزے کی حالت میں اس سے لغویات صادر ہو جاتی ہیں، نامناسب کام صادر ہو جاتے ہیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جاتا ہے. صدقہ فطر روزے دار کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، لیکن یہی صدقہ فطر جو ہے وہ مساکین کے لیے کھانا بن جاتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ادا کر رہے ہیں تو وہ ہمارا کوئی مطلب ہے کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ جب تم احسان کی نیت کرو گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے اجر بھی نہیں ملے گا. لیکن جب تمہاری یہ نیت ہوگی کیونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر یہ لازم ہے، تو تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ مساکین کے لیے کھانا بھی بن جائے گا. اور یہ رب ذوالجلال کی ونڈ ہے، کیونکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آج اگر کوئی بندہ غنی ہے، مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس کچھ نہ ہو. آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا. تو کل اگر وہ فقیر ہو گیا تو اس کو تب قدر ہوگی ان غربا کی، ان مساکین کی جو اس کے پڑوس کے اندر رہتے تھے. تو اگر پڑوس کے اندر کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی مسکین ہے اور کوئی لاچار ہے، اور اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو قیامت والے دن وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے. تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 2 کلو اور 50 گرام ہے. اور ویسے بھی اس کی جو تعداد یعنی مقدار بنتی ہے پیسوں کے اعتبار سے، جو بھی حکومتی ریٹ ہے اس کے حوالے سے 2 کلو اور 50 گرام کے جو بھی پیسے بنتے ہوں گے، کیونکہ ریٹ مختلف ہوتے رہتے ہیں، تو جو بھی آپ کے علاقے کے اندر زیادہ چل رہا ہے وہ آپ ادا کریں. اور اس کی ادائیگی عمر بھر لازم رہتی ہے. ویسے تو اس کی ادائیگی کا جو صحیح وقت ہے وہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوا عید الفطر کا، عید الفطر یعنی 1 شوال کا جب سورج پہلا سورج طلوع ہوا، طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آپ پر وہ واجب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پہلے بھی ادا کرنا چاہیں، پیشگی ادا کرنا چاہیں، اور مناسب یہی ہے، مستحب یہی ہے
کہ آپ پہلے ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ عید والے دن آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، آپ کے گھر کے اندر اچھا کھانا پکا ہو، اور آپ عید کے وقت جاتے وقت اگر کسی غریب کو دیں گے تو غریب جس نے اپنے بیٹے کو کپڑے لے کر دینے تھے یا جس نے گھر کے اندر کچھ سامان پکانا تھا، تو آپ نے تو سب کچھ کھا پی لیا، آپ نے تو پہن بھی لیا، لیکن وہ غریب کے بچے تو رہتے ہیں نا. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے اور مناسب اور مستحب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی آپ ادا کر دیں، تاکہ وہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں. اور زیادہ جو مستحب اور مناسب ہے وہ ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں، کیونکہ آج ہر بندے کو قیمت کی ضرورت ہے. جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہے، جب آپ اس کو قیمت ادا کریں گے تو جو کچھ یعنی جو وہ جہاں پر بھی لگانا چاہے گا وہ لگا سکے گا. تو رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ہم یہ رمضان المبارک کا جو مقدس لمحات ابھی کچھ رہنے والے ہیں، ابھی کچھ رہتے ہیں، تو ان کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر توبہ بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کل عید الفطر ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کل بھی کوئی بھی ہم سے نامناسب فعل صادر نہ ہو، کیونکہ جو پورا رمضان المبارک ہم نے اپنے دل کے اندر، اپنے سینوں کے اندر یعنی رب ذوالجلال کے نور کو بھرا ہے، تو کل اس کو ضائع نہ کریں، خدا را اس کو ضائع نہ کریں. گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اور آج رات چاند رات میں کوئی بندہ بھی غیر مناسب